بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبہ حضرت سکن معصومہ میں موجود تمام قرآن عزیز کو شموسن سن دوبارہ سلام عرض کرتے ہیں۔ شکر احمد سلسلہ 10 باب طہارت کا درس نمبر 26 اور صفحہ نمبر 18 اور تیسرا پیراگراف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے آج کے درس میں جو ناپاک ہیں، نجس ہیں، جن کو نجس کہا جاتا ہے، ناپاک کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں۔ ان چیزوں کو ذکر ہوا ہے، یہی چیز ہم نے جاننا ہے۔ کون کون سی چیزیں فعلی شرعی نقطہ نگاہ سے ناپاک ہیں، وہ اگر ہمارے کپڑے پر لگ جائیں، جسم پر لگ جائیں، اس کو پاک کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس کو اگر ہم پاک نہ کریں پانی سے تو وہ پھر ہم نماز سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس طرح مسجد میں ناپاک چیزوں میں کوئی چیز پڑا ہوا دیکھ لیں تو اس کو فوری طور پر وہاں سے پاک کرنا واجب ہے۔ تو وہ ناپاک چیزیں کیا ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں شاہ سید علیہ رحمٰ۔ یہ اصل چیز ہے، پاک و ناپاک چیزوں کو جاننا یہ نہایت اہم ہے میرا ذہن گرامی، کیونکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ پاک ناپاک میں اس کو خیال نہیں رکھتے ہیں۔ پاک و ناپاک ہے، گھر ناپاک ہے، گھر کا فرش ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہے، بچھا ہوا کارپیٹ ناپاک ہے، وہ پاؤں دو کے گیلا پاؤں پہ آگے ادھر پاؤں رکھتے ہیں اور پھر جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے گھر میں جگہ ناپاک ہے، ہاں جی، ادھر آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا لباس گیلا ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور آپ اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پاکی میں جو لوگ سستی کرتے ہیں، خود کو پاک رکھنے میں، پیغمبر کا حدیث مبارک فرماتے ہیں ان کے عمل اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ لہٰذا جو ہے پاک، اس لیے اسلام میں پاک اور صاف ان دونوں کو بہت اہمیت دیا ہے، لہذا پاکی کو ہمیں ہر صورت میں خیال رکھنا ہے۔ اپنی جسم، لباس و حسن نماز میں ہر صورت میں ہم نے پاک جگہ پر نماز پڑھنا ہے۔ ہمارے سارے جسم پاک ہو، ہمارے اعضاء، پاؤں، ہاتھ کسی نجس چیز کو ٹچ نہ ہوا ہو، ہاں جی، کیونکہ آپ کی ایک جگہ ہے وہ خوش ہو گئے لیکن آپ کا ہاتھ پاؤں گیلا ہے، وہ جگہ نجس ہے، ادھر لگ جائے گا آپ کا ہاتھ پاؤں نجس ہو جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں میں بہت احتیاط کریں، البتہ وساوس نہ ہو جائیں، لیکن جہاں آپ کو یقین ہے یہ جگہ ناپاک ہے وہاں آپ خود کو احتیاط کریں اور پاکی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور گھر کو پاک رکھنے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے خواتین کا ہی سب سے زیادہ کردار ہے۔ خواتین ہی گھر کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا گھر پاک رکھیں، گھر میں چھونے والی چیزیں پاک رکھیں، گھر کی فرش پاک رکھیں، برتنیں پاک رکھیں، اور بچوں کو جتنا جو ہے پاک چیزوں میں کھلائیں پلائیں، وہ اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنے والے بچوں میں روحانی طور پر آسمان زمین فرق ہوتی ہے۔ میرا ذہن گرم یہ چیز آپ لوگ ضرور جانیں اور اس بات پر ایمان لے آئیں۔ ہاں، یہ ظاہری ناپاکیاں جو ہے ہمارے روح کو بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بچے کا ہاتھ ناپاک ہے، اس کو آپ دھوئے بغیر کھانا کھلا دیں، ہاں جی، اس کے یا کوئی اور چیز کا ناپاک ہے، اس میں بس کھانا ناپاک جگہ پر گر جاتا ہے اور آپ بس اٹھا کے پھر اس کو کھلا دیتے ہیں۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہمیں معاشرے میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے۔ لہٰذا پاکی کا خاص طور پر خیال رکھیں، بچوں کے منہ تک کوئی ناپاک چیز پہنچنے نہ دیں، ان کے پیٹ میں کوئی ناپاک چیز پہنچنے نہ دیں، ان کے لباس بھی جتنا ہو سکے پاک رکھیں، جسم جتنا ہو سکے پاک رکھیں، ہاں جی، اسی طرح خود بھی پاک رہیں، اور جو گھر ماحول سب کچھ پاک رہنے کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صفائی بھی نصف ایمان ہے، پاکی کو صفائی پر بھی زیادہ اہمیت ہے، ہاں جی، لہٰذا پاکی کو خاص طور پر خیال رکھیں میرا گرامی۔ تو یہاں فرماتے ہیں اما بہر وہ چیزیں، اما غیر الطاہر الذی، اما بہر غیر یعنی غیر الطاہر یعنی ناپاک چیزیں، وہ والذی یعنی وہ ناپاک چیزیں جو کہ ان تلوث بھی، اگر یہی چیز دوسری چیز سے لگ جائے، دوسری چیز اس چیز کو لگ کر وہ چیز آلودہ ہو جائے، یعنی اچھی چلتی چیز پر بیارنا، غیر کوئی اور چیز پر بیارنا دے، غیر پسند یہ نہ سوکھ چھڑو آتی دے چیز کو سارا مثلو اس چیز جیسا بن جاتا ہے، یعنی دیا ناپاک چیز پر فان صحبت چھین صحبت یاد میں تورے ناپاکین ہو، ہاں جی، یعنی وہ چیزیں کہ جس کو کوئی دوسری پاک چیز اس سے ٹچ ہو جائے، چھو جائے، تھوکنا،
وہ پاک چیز بھی ناپاک بے فہمید چیز کو چن ہاں جی واجب اور اس کا پھر وہ واجب ہے اس چیز کا زائل کرنا. انسان کے جسم پہ لگ گیا تو جسم سے، بس سو پہ کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑے سے اس کا پاک کرنا واجب ہو. مسجد میں وہ چیزیں گرا ہے تو مسجد سے اس چیز کو پاک کرنا واجب ہو. تو وہ ناپاک چیزیں کیا ہیں؟ ہاں جی جو انسان کے جسم سے کپڑے پہ کہیں لگ جائے اس کو ناپاک کر دے، اس کو دہنا ہمارا کا نام پر واجب ہو. مسجد میں کوئی میں سے کوئی چیز گرے پڑے تو اس کو پاک کرنا واجب ہو. وہ ناپاک چیزیں کیا ہیں؟ تو مدفع والغائط ان میں سے ایک غائط ہے، یعنی بڑا پیشاب، والبول چھوٹا پیشاب، والودی اور ودی ایک سفید پانی ہے، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا پیشاب کے بات آتی ہے. مجاور اس کے ناپاک ہونے کی وجہ یہ فرمائے وجہ مجاورت البولا، کیونکہ یہ پیشاب کے فوراً بعد آتی ہے، پیشاب کے بعد ہی آتی ہے، الگ سے نہیں آتی. اس وجہ سے کہ دیکھ لو بیماری سمجھو تو اس وجہ سے یہ ناپاک ہے، پیشاب کے ساتھ آنے کی وجہ سے ناپاک ہے. والمیتۃ کوئی بھی مردار جانور، ایک جانور حلال گوشت تھا ابھی مردار ہو گیا، اس کا آپ نے ہاتھ لگا تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہے. وہ کہیں بھی پڑا ہوا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، اس کو دھو لیں. تو مردار جو ہے ناپاک ہے. الا سما کا تھا سوائے مچھلی کے، والجراد ٹڈی دل، ہاں جی مچھلی اور ٹڈی دل مطلب خدم بھی حاضر. ہاں اتنی انگازی گراس ہا پر جہاں تک مجھے یاد ہے. تو یہ جو ہے اس کو یہ چیز یہ بھی جو یہ دونوں مچھلی اور گراس ہا پر، ہاں جی ٹڈی دل اردین، ہاں جی اور مدی کا دیکھیں بہار میں صحراؤں میں ہوتے ہیں، گھاس وغیرہ جہاں ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتی ہے. یہ چیزیں یہ دونوں کہتے ہیں یہ دونوں اگر مرا ہوا ہے بھی تو پاک ہے، کیونکہ اس ٹڈی دل میں تو کوئی خون نہیں ہے، بالکل خون نہیں، اور مچھلی پانی کا موجود ہے، اور اس لیے ان دونوں کو فرمایا یہ مرا ہوا ہو تو بھی یہ ناپاک نہیں، اس کا آپ حال لائیں تو آپ کا حال ناپاک نہیں ہوگا. ودم اس کے علاوہ ناپاک چیزوں میں سے خون ہے، ہاں جانور کا خون ہو ہاں انسان کا خون ہو، انسان کے جسم سے نکلا ہوا کوئی بھی خون ہے وہ ناپاک ہے. کسی بھی جانور کے جسم سے نکلا ہوا خون ناپاک ہے، خصوصاً جانور کو وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ ناپاک ہے. والکلب وہ اسی طرح کتا ناپاک ہے. ہاں جی کتا اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہو اس کے کسی بھی حصے پر آپ کا ہاتھ لگ جائیں آپ کا ہاتھ ناپاک، آپ کو دھونا پڑتا ہے، کتا ناپاک ہے. والخنزیر اور سور، اور سور بھی ناپاک ہے. جانوروں میں کتا اور سور ناپاک ہے. ان دونوں نے کہیں کسی برتن میں ان میں منہ ڈالا تو وہ برتن ناپاک ہو جاتے، اس کو صحیح طریقے سے حتیٰ مٹی ڈال کے اس کو صاف کریں پھر صابن سے پاک کریں، کیونکہ اس کے جراثیم بہت خطرناک ہے. تو کتا اور سور ناپاک ہے. اس طرح ناپاک چیزوں کی فہرست فرماتے ہیں والقے ہو، ہاں جی قے، اچھا والقے او، قے جو ہے حمزے کے ساتھ آ جائیں تو یہ پیپ کے معنی میں ہے، پیپ کے معنی میں ہے. قے قے حمزے کے ساتھ آ جائیں تو الٹی کے معنی میں ہے. تو پیپ اور الٹی، ہاں جی یہ دونوں جو ہے غالزان جب گاڑھا ہو، پیپ گاڑھا ہے تو اس کے ساتھ خون بھی ہوتی ہے، الٹی ویسے کھانے بانے زیادہ ساتھ صرف پانی نہیں ہے کھانے بھی ساتھ نکل رہے ہیں. تو وہ پیپ اور الٹی جب یہ دونوں گاڑھا ہو تو یہ ناپاک ہے. یہ کسی کپڑے پر لگ جائیں کہیں بھی لگ جائیں اس کو پاک کرنا واجب ہے. ہاں جی اور ولاکن الخفیفان، لیکن پیپ اور قے میں سے الٹی میں سے جو خفیف ہے، پیپ میں خفیف ہے بالکل صرف پانی جیسا آتا ہے، جیسے چھوسے زرد بالکل چھونے سوکھتی شیریں زخم پینے بھی مثلا کہیں زخم ہو گیا پڑا نکلا ادھر سے صرف بالکل پانی کی طرح نکلتا ہے، گاڑھا نہیں، دل چھوسے زرد اسی کو یہی مراد ہے. ہاں جی اس کو ہلکا جو ہے پیپ، تو اس کو مدی سر کا چھوسا ہے بالکل پانی کی طرح سفید ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ خون جیسا گاڑھا ہے، خون وغیرہ شامل نہیں ہے، گاڑھا بھی نہیں ہے، صرف پانی جیسا نکلتا ہے. تو وہ اور الٹی میں بھی ہلکا الٹی یعنی صرف پانی تھوڑا نکل رہا، کوئی کھانا ساتھ نہیں ہے، پانی تھوڑا سا آپ کے منہ میں آ گیا یا باہر نکل گیا تو وہ خفیف ہے. تو یہ دونوں فرماتے ہیں معاف ہے. لاکن الخفیفان منہما، ان میں سے جو خفیف ہے، عربی ادب کے لحاظ سے جو ہے یہاں ایک معفوان کا لفظ مقدر ہے، کیونکہ وہ عرب ان چیزوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں ذکر نہیں فرمایا. بعد میں ایک معفون کا لفظ ہے، اس کے قرینے سے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں، یہاں ایک معفوان گویا کہ مقدر ہے. تو
تو یہ دونوں جو ہے معاف ہے، یعنی پاک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں پاک ہو گیا یہ دونوں، لیکن معاف ہے اگر یہ دونوں ان میں نجاست کا پہلو ہلکا ہونے کی وجہ سے، لہٰذا دھوئیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو خفیف کے آپ کے کپڑے پر لگ گیا، خفیف پہ پیپ جو کہ چھسر کپڑے پر لگا اور آپ کو دہنا نہیں ہوا، آپ نے اس میں نماز پڑھ لے تو آپ کی نماز صحیح ہے، کیونکہ یہ معاف ہے۔ ورنہ ساتھ ہی پاکی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی تو عبادت ہے، ہاں جی، تو پاک کرنا واجب نہ، صاف کرنا تو ہاں جی حکم، وہ بھی تو حکم ہے، کیونکہ صفائی بھی نصف ایمان ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے صاف ستھرا ہو کے نماز میں شامل ہونا حکم ہے۔ لیکن شریعت ہمیں مجبوری کے احکامات بیان کرتے ہیں، اس لیے جو اگر کوئی خفیف اور پیپ اگر آپ کے کپڑے پہ لگا، آپ کو دہنا نہیں ہوا، اس میں آپ نے نماز پڑھا تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے، یہ سہولت دینے کے لیے فرماتے ہیں۔ اور ناپاک چیزوں میں سے ایک منی بھی ناپاک چیزوں میں سے ہے، ہاں جی، یہ ناپاک چیزوں میں ہمارے صوفیہ امامیہ علماء اس چیز کو ناپاک سمجھتے ہیں، باقی ہمارے صوفیہ نوربادشاہ کے جو ہے بعض علماء اس کو معاف سمجھتے ہیں، کہ یہ بھی معاف ہے بولتے ہیں، لیکن ہمارے علماء اس کو معاف نہیں سمجھتے ہیں، اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے علم میں رہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے جن میں جو ہے ہمیں احتیاطاً بھی جو ہے ان سے خود کو پاک کرنا ضروری ہے، تاکہ شکوک کسی بھی چیز کے پاک اور ناپاک ہونے میں شک ہو جائے، نہیں اختلاف ہو جائے، شک ہو جائے، تو ہم اپنے اطمینان نفس کے لیے، تاکہ ہم بالکل یقین کے ساتھ ہم نے پاک لباس میں نماز پڑھ لیا، ہمارا جسم پاک ہو کے نماز پڑھ لیا، اس لیے بھی تو ہمیں پاک کرنا ہے، احتیاط کے طور پر بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اور یہ معاف ہو کے بلکہ ایسی گندگی کو لے کر ہم نماز پڑھیں نہیں، بھئی احتیاط کے طور پر بھی جب ایک چیز کے پاک ناپاک میں اختلاف ہو جائے تو اور ہمیں اس کو دھونے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، اس کو پاک کریں، ہاں جی، پاک کریں تاکہ احتیاطاً بھی پاک کریں۔ ویسے تو ہمارے علماء اس کی نجاست کے قائل ہیں، منی کے بولتے ہیں ناپاک ہے، کیونکہ یہ ناپاک کے فہرست میں آیا ہوا ہے، لو یہ ناپاک بھی شامل ہے، یہ معفوات میں شامل نہیں، لیکن ماضی جو ہے وہ یہ بھی بالکل سادہ پانی ہے، تو یہ بھی معاف میں شامل ہے، آپ نے پہلے پڑھ لیا اس کا حکم، یہ بہت زیادہ گرم مزاج والوں کے لیے، ہاں جی، تو ان کے لیے یہ اس چیز کا نکلنا جو ہے، اس پانی کا نکلنا بالکل زخم والے کے زخم سے اچھا پیپ کا نکلنا، خون کا نکلتے رہنا اور قابو میں رہنا مشکل ہے، گرم والے لوگوں کے لیے اس چیز سے بچنا مشکل ہے، اس لیے شرع نے معاف کیا ہے، ہاں جی، معافی کی وجہ بھی بیان فرمایا ادھر، تو یہ چیز معاف فرمایا۔ باقی جو ناپاک چیزوں کا 3 چیزوں کو ایک آپ کو یہاں معاف بیان فرمایا، ایک تو جو ہے قے اور قے الٹی اور پیپ جو ہے ہلکا ہو تو معاف ہے، اور یہ چیز معاف ہے ان بظاہر ناپاک نظر آنے والی چیزوں میں سے، تو یہ معاف چیزیں بھی صاف کرنا، صاف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صفائی بھی تو نصف ایمان ہے۔ البتہ اگر مجبوری سے کبھی آپ کے لباس دو پڑا اور آپ نماز آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ نہیں دھو سکا تو نماز پڑھتے، نماز باطل نہیں، کیونکہ معاف ہے اس وجہ سے۔ آگے فرماتے ہیں والخمر، شراب ناپاک ہے، کسی کپڑے پر کامل لگ جائے اس کو ناپاک کرے گا، مادام خمر، جب تک شراب ہے، ہاں جی، لیکن شراب کچھ اور سرکے میں بھی کہتے ہیں تبدیل ہو جاتی ہیں، فائنس تو ہی استحالہ پھر میں خاص باب ہے، کوئی چیزوں کی حقیقت کو تبدیل کرتے ہیں، اس میں کوئی چیزیں ملا کے، اس طرح شراب میں بھی کہتے ہیں نمک ملائیں یا سرکہ ملائیں، اور وہ بنانے والوں کو پتہ ہے کتنی مقدار میں ملائیں تو پھر وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ ناپاک نہیں رہتا ہے۔ یہ فرمایا فائنس توہیلا، اگر شراب کو استحالہ کریں یعنی اس کی حقیقت کو بدل دیں، اس کو بدل دیں جو ہے خالن سرکے میں، اب وہ بدل گیا، بنا سے خود بدل گیا، اور اس کے بھی شاید صورتیں ہوں گے، بنانے والوں کو پتہ ہے، ہاں عدالت کا پتہ نہیں، یا او بیان تم جدیدہ، ایک صورت یہ نظر آ رہا ہے، یا اس میں ملائیں بھی غیر کوئی اور چیز اس میں ملائیں، کیا ملائیں، جیسے کل خل سرکہ ملائیں، کہتے ہیں سرکہ ملانے سے اس کی خاصیت کہتے ہیں ختم، وہ مقدار ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یقینی بات ہے جو لوگ پیتے ہیں بناتے ہیں ان کو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، تو سرکہ ملائیں تو وہ اس کی حقیقت بدل جائے گا، والملح یا نمک ملائیں وغیرہ، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ملانے سے کہتے ہیں اس کی شراب کی جو خاصیتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کی خاصیتیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں تو سارا طاہرن، پھر وہ پاک ہو جائے، کیونکہ اب وہ شراب نہیں رہا، اب وہ سرکے میں تبدیل ہو گیا یا کسی اور مایات میں تبدیل ہو گیا، اس وجہ سے اب یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہیں، تو یہ ناپاک چیزوں کی ایک مختصر فری صاحب کو مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر فرماتے ہیں ہمیں جو چیزوں کو پاک کرنے میں کتنی دفعہ اس کو دھوئیں،
3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کوئی بھی کپڑے پر کوئی نجیس چیز لگ گیا، تعداد کے لحاظ سے فرماتے ہیں کوئی خاص مقدار نہیں چاہیے۔ یہ عبارت ہم کل پڑھیں گے آگے، چونکہ موبائل میں مزید اجازت نہیں دیتا۔ میں یہیں پر دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو دین سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ مکمل طور پر ختم ہو جائیں تو سارا طاہرن پھر وہ پاک ہو جائے، کیونکہ اب وہ شراب نہیں رہا، اب وہ سرکے میں تبدیل ہو گیا یا کسی اور مایات میں تبدیل ہو گیا، اس وجہ سے اب یہ پاک ناپاک نہیں ہیں۔ تو یہ ناپاک چیزوں کی ایک مختصر فہرست آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر فرماتے ہیں ہمیں جو چیزوں کو پاک کرنے میں کتنی دفعہ اس کو دھوئیں، 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کوئی بھی کپڑے پر کوئی نجیس چیز لگ گیا، تعداد کے لحاظ سے فرماتے ہیں کوئی خاص مقدار نہیں چاہیے۔ یہ عبارت ہم کل پڑھیں گے آگے، چونکہ موبائل میں مزید اجازت نہیں دیتا۔ میں یہیں پر دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو دین سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔